اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں دوستوں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے پاس بہت بڑی سیاسی کہانی ہے اور اس کہانی کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو پھانسی سے بچ سکتے تھے۔ پھانسی سے بچنا ان کے لیے صرف ایک سیکنڈ میں اگر وہ اپنا سر ہلا دیتے تو وہ پھانسی سے بچ جاتے۔ بہت بڑی کہانی ہے جو آپ کی خدمت میں آج پیش کی جا رہی ہے۔ میں اپنے ویلاگز میں اکثر سماجی کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فلمی دنیا سے متعلق کہانیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن میرا براہ راست کبھی فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہ میں نے بارہا آپ کو کہا ہے۔ میرے والد فلم انڈسٹری میں ضرور تھے اور ان کی وساطت سے جو کہانیاں ادھر ادھر سے میرے سامنے آتی تھی وہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، لیکن دوستوں کا گلہ یہ ہے کہ تم نے ساری زندگی سیاست میں گزاری، صحافت میں گزاری، ساری زندگی تم نے ٹریڈ یونین کی، اور یہ تمہاری جو زندگی کے 3 بڑے پہلو ہیں جو نصف صدی پہ محیط ہیں، تم ان پر بات کرنے کی بجائے یہ لوگوں کو یہ فلمی کہانیاں اور سماجی کہانیاں کیوں سناتے رہتے ہو؟ میں مانتا ہوں کہ دوست درست کہتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ سیاسی کہانیاں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ کو بتایا، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے بھٹو بآسانی پھانسی سے بچ سکتے تھے۔ اب یہ کہانی جو ہے، یہ سنانے سے پہلے یا اس کہانی کے موضوع کی طرف آنے سے پہلے اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ 9 اور 10 نومبر 1974 9 اور 10 نومبر 1974 کی بات ہے کہ نواب محمد احمد خان، جن کا تعلق قصور سے تھا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور بعد میں نواب محمد احمد خان کی ذوالفقار علی بھٹو شہید سے سیاسی چپکلش ہو گئی۔ ان کی کچھ ناراضگیاں تھیں نواب محمد احمد خان صاحب کی اور بھٹو صاحب میں، اور ان میں دوریاں ہو گئی۔ تو اب میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 اور 10 نومبر 1974 کی رات کو نواب محمد احمد خان لاہور میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کے پاس بڑے سائز کی گاڑی تھی۔ جب ان کی گاڑی، جس میں فیملی سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہیں، شادمان چوک کے قریب پہنچتی ہے تو دوسری طرف سے پیچھے سے تعاقب کرنے والی یا وہاں کھڑی ہوئی کوئی گاڑی جو شاید مارک 2 تھی، اس میں سے گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور نواب محمد احمد خان موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ مقدمہ، یہ ضیاء اللہ کے زمانے میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف درج ہوا کہ یہ قتل جو ہے یہ نواب محمد احمد خان کا یہ بھٹو صاحب نے کروایا ہے، اور اسی الزام میں بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھنا پڑا۔ آج کی میری جو کہانی ہے یہ کوئی معمولی کہانی نہیں ہے۔ میں آپ پر ایک بہت بڑا انکشاف کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ میری کہانی کو اینڈ تک، آخر تک سنیں گے تو آپ کے سامنے ایک انتہائی نیا اور بہت بڑا انکشاف سامنے آئے گا آپ کے سامنے۔ ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں نواب محمد احمد خان کو گولیاں لگی شادمان چوک میں،
یہ چوک کسی زمانے میں یہ لاہور کی جو سینٹرل جیل ہے جو اچھرا کے قریب ہے، یہ بڑی جیل ہوا کرتی تھی انگریز کے زمانے میں، اور اسی جیل میں پھانسیاں دی جاتی تھی، اور اس جیل کا جو وسیع و عریض رقبہ ہے وہ موجود تھا، اور یہ رقبہ کاٹ کر بعد میں شادمان کالونی جو بنی ہے، شادمان کالونی کا بھی جو پورے کا پورا ایریا ہے یہ جیل ہی کا حصہ ہوا کرتا تھا، اور یہاں پر کاشتکاری ہوتی تھی، اور جو قیدی ہوتے تھے وہ وہاں پر کھیت مزدوری کیا کرتے تھے۔ اسی جیل میں جنگ آزادی کے بہت بڑے ہیرو، ہم سب کے ہیرو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو یا آزادی پسندوں کی کوئی بھی دنیا ہو، ان میں بہت بڑے ہیرو بھگت سنگھ اور ان کے دو ساتھیوں کو بھی اسی چوک میں، جس چوک میں محمد احمد خان صاحب کو گولیاں لگتی ہیں، پھانسی دی گئی تھی۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی دی گئی تھی ناظرین، تو اس وقت نواب محمد احمد خان وہاں موجود تھے، کیونکہ وہ جیل کے ڈیوٹی مجسٹریٹ تھے، اور ڈیوٹی مجسٹریٹ کا کسی مجرم کو پھانسی کی سزا دیتے وقت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک ضمنی بات تھی، تاریخی بات ہے، یہ میں پہلے بھی دوستوں کو کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ کون سی جگہ تھی جہاں وہ قتل ہوئے اور کون سی جگہ تھی جہاں پر بھگت سنگھ کو پھانسی لگی تھی، وہ ایک ہی جگہ تھی، اور میں آج آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں۔ آج کی جو ہماری کہانی ہے جس کی طرف اب میں آ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی سے بچ سکتے تھے، اور صرف سر ہلا دیتے تو پھانسی سے بچ سکتے تھے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو خود سر نہ ہلاتے، بیگم نصرت بھٹو اپنا سر ہلا دیتی، یس کر دیتی، تو ذوالفقار علی بھٹو پھر بھی پھانسی سے بچ سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو گئی، تو بھٹو صاحب کو پھانسی سے بچانے کے لیے نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کے ورکر، ان کے قائدین اور ان کے چاہنے والے سرگرم تھے، بلکہ جمہوری قوتیں اور دوسری کئی سیاسی جماعتوں کے رہنما جو تھے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متنازع قتل میں پھانسی کی سزا دی جائے، جس میں براہ راست ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ بھٹو صاحب اس پھانسی میں کسی طور بھی ملوث تھے۔ اس طرح ہوتا کیا ہے؟ اب کہانی کا سسپنس شروع ہوتا ہے، کلائمیکس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ موسیٰ سعید صاحب ہمارے بہاولپور کے جرنلسٹ ہیں، اور بہاولپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد بھی موسیٰ سعید صاحب نے رکھی تھی، اور موسیٰ سعید صاحب اس وقت 78 ایئر کے ہیں، لیکن ایکٹیو ہیں، چلتے پھرتے ہیں، دوستوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، روزمرہ کے امور بھی نپٹاتے ہیں موسیٰ سعید صاحب۔ تو موسیٰ سعید صاحب نے بہت ساری جماعتوں اور شخصیات کا ایک گروپ بنایا، اور گروپ بنا کے جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہو چکی تھی، سزا ہو چکی تھی، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ موسیٰ سعید صاحب بہت سارے دوستوں کا گروپ لے کر نواب محمد احمد خان صاحب کے صاحبزادے کے گھر جاتے ہیں، احمد رضا قصوری صاحب کے گھر جاتے ہیں، اور سب لوگ ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس وقت بھٹو صاحب کو پھانسی سے بچا سکتے ہیں، آپ کسی نہ کسی طور پہ بھٹو صاحب کو پھانسی سے بچائیں۔ تو احمد رضا قصوری نے وہاں پر ایک شرط رکھی کہ یس، اس کے باوجود کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا ہو چکی ہے، میرے پاس راستہ ہے کہ میں بھٹو صاحب کو تختہ دار پر چڑھنے سے بچا سکوں۔
تو ان لوگوں نے، موسیٰ سعید نے، ان کے ساتھ جانے والوں نے پوچھا آپ ہمیں وہ راستہ بتائیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو احمد رضا قصوری نے کہا اگر بیگم نصرت بھٹو میرے گھر میں آ جائیں تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ چونکہ بھٹو صاحب کی بیگم صاحبہ میرے گھر میں تشریف لائی ہیں اور ہم ماؤں اور بیٹیوں کو اور بہنوں کو اپنے گھروں سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا کرتے، بیگم نصرت بھٹو آئی ہیں میرے گھر میں اور میں بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا جو مدعیت ہے میری، جو میں اس کو واپس لیتا ہوں اور میں اپنے الزام کو بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہی گروپ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے پاس جاتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ احمد رضا قصوری نے یہ کہا ہے کہ اگر بیگم صاحبہ ایک بار میرے گھر میں آ جائیں تو بھٹو صاحب پھانسی سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، بیگم نصرت بھٹو نے خاوند کو بچانے کے لیے احمد رضا قصوری کے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب کریں، فارورڈ کریں دوستوں کی طرف، اس کو لائک کریں۔ یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔